السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، سین سوال: کروڑوں نیکیاں کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا نا کہ رمضان میں حدیث میں آیا ہے کلمہ توحید کے متعلق، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے ایک مرتبہ پڑھا تو 20 لاکھ نیکیاں اس کو ملے گی۔ تو اس ترتیب سے یہ رمضان کے مناسبت سے بندہ دیکھ لیتے ہیں نا چارٹر مختلف رسالوں میں کہ کروڑوں یا 14 کروڑ یا اتنے کروڑ نیکیاں کمائیں، تو 20 لاکھ کو آپ ضرب دیتے رہیں۔ 20 لاکھ کو اگر آپ ایک مرتبہ پڑھے 20 لاکھ، 10 مرتبہ پڑھے کتنے ہو گئے؟ پھر آپ نے 50 مرتبہ پڑھا کتنے کروڑ ہو گئے؟ پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھا کتنے کروڑ ہو گئے؟ تو کلمہ توحید میں 4 طریقوں سے ختم خواجگان میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وحی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر، یا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد صمد فردا وترا حیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد صمد فردا وترا حیا قیوما دائما ابدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفؤاد امیر حسن سنجری راوی ہے کہ ایک مجلس میں خواجہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ مجھے خواب میں بابا صاحب نے کلمہ توحید کو 100 مرتبہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی پرسکون گزرے، خوش اور خرم ہو جائے، تو اس میں سے چاروں میں سے کوئی بھی آپ پڑھیں 100 مرتبہ سے لے کر 1000 مرتبہ تک، انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی۔ اور تمام انبیاء کرام کا عرفات کے میدان میں حج میں یہ ذکر بھی رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں دھوکے سے محفوظ رہوں، کوئی میرے ساتھ فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، وہ رشتہ ہو، وہ بزنس ہو، وہ کاروبار ہو، وہ ارد کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، گاڑیوں کا کام ہو، تو اس کے لیے بزرگان دین کی مجربات میں یہ، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن ایک لفظ اس کے ساتھ بڑھا دیا، بزرگان دین کی مجربات میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر، لا خلابۃ، اس کے ساتھ لا خلابۃ۔ لا خلابۃ کی ماں حدیث میں آیا ہے، لا خلابۃ کی معنی ہے دھوکہ نہیں چلے گا۔ تو یہ بزرگان دین کی مجربات میں سے میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ زندگی میں بہت دھوکے کا ہے، بہت دھوکے کا ہے، کیونکہ بھروسہ کرتے ہیں تو بھروسہ کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ کائنات میں اگر آپ نے رہنا ہے تو بھروسہ تو کسی نہ کسی پر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ تحفہ عطا فرمائے رجال الغیب کی مدد سے، تو اللہ نے دھوکوں سے، دھوکہ باز لوگوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تو آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے کمالات کا بھی، فوائد کا بھی، اور فضیلت کا بھی، اور میں خود اس کا شاہد ہوں، میرے مشاہدے میں ہے۔ مثلا گاڑیوں میں بہت ایسے آئی ہے کہ وپاریوں نے، کمیشن والوں نے 2 لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے جب بھی گاڑی کے بیچنے اور لینے کا معاملہ ہوا، اللہ نے حفاظت میں رکھا، اور جو مالک ہوتا ہے وہ خود سیدھا ہو جاتا ہے کہ آپ نیک لوگ ہیں، دھوکہ ہمیں قبول نہیں۔ اسی طریقے سے زمینوں میں، اسی طریقے سے روزمرہ زندگی میں یقین کریں، میں یقین کامل سے کہتا ہوں، جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر، لا خلابۃ پڑھے گا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور کلمہ توحید جب آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، مزے کی بات ہے کوئی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی کاہن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور رزق کے لیے بھی تو یہ وظیفہ شہنشاہوں والی تاثیر رکھتی ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ کچھ باتیں آ گئی مشاہدات کی بھی، تو وہ بھی میں نے بتا دی، آپ اپنے عمل میں لائیں۔ اور یہی اللہ کے اذکار ہیں، یہی ہمارے پاس ہیں، ہم بھی پڑھتے، آپ لوگ بھی پڑھتے رہیں، پھر اس وقت سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی بتا دیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں اسپیشل اس ذکر کو، اسم اعظم والی تاثیر رکھتی ہے، اس کو شعار بنائیں، طریقہ بنائیں اور صدق کی کامل سے پڑھیں، رزق کی فراغی کے لیے بھی، اور کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکے گا۔ لا خلابۃ کے معنی عربی کا لفظ لا خلابۃ، دھوکہ نہیں چلے گا۔ بعض لوگ میں یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں نا، وہ عالم لوگ نہیں ہوتے تو وہ غلط پڑھتے ہیں، لا خلابہ، لا خلابہ نہیں ہے، خلاب کی معنی کوئی کچھ اور ہے، لا خلابہ، لا خلابۃ، لا خلابہ، دھوکہ نہیں چلے گا، عربی اس کا معنی یہ ہے۔ تو اگر آپ نے خلابہ کر دیا تو بیڑا غرق کر دیا اپنا۔ تو سوشل میڈیا ہے، بس وہاں سے دیکھ لیا، یہاں سے دیکھ لیا، یہاں کسی کی رہنمائی ہے نہیں، استاد یا پیر و مرشد جو شیخ کامل ہے، جو صاحب علم ہے، مدرسوں سے فارغ ہیں، علماء ہے، اس سے پوچھتے ہیں نہیں، بس وہاں سے پڑھ لیا، وہاں سے پڑھ لیا۔ میں بہت خواتین ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں زبر زیر پیش کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، الفاظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ چلو ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارا بھی صحیح نہیں تو پھر بھی بہتر ہے نا، کوشش تو کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی، سوچ سمجھ کر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے دیکھو کہ میں جو لفظ نکال رہا ہوں یہ خلابت ہے کہ خلابہ۔ اگر آپ اب مجھ سے پوچھیں کہ شاہ صاحب یا پیر صاحب، یہ لفظ جو آپ بتا رہے ہیں لا خلابہ، یہ کہاں آیا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہم نے ریفرنس بھی رکھا ہے، حدیث بھی رکھی ہے، راوی بھی رکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا مرفوع ہے یا مرسل ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے یا ضعیف ہے یا متواتر ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیثوں کی تقریباً 80 قسمیں ہیں۔ تو جہاں استادوں نے بتایا اور ہم نے دور حدیث کیا، جتنے حدیثوں کی سمجھ ہے، تو چلو موٹے موٹے حدیث صحیح، حدیث مرفوع اور حدیث حسن، حدیث ضعیف اور حدیث قدسی اور حدیث متواتر، اس کا تو سمجھ ہونا چاہیے نا جی۔ یہ تو عام روزمرہ روٹین میں ہمارے سامنے سینکڑوں ایسے مسائل آتے ہیں، تو اس کا ریفرنس ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں نکال کے، کہ کوئی معترض اگر اعتراض کرے تو وقت پہ ان کو جواب دیا جائے کہ بھائی آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ ریفرنس ہے، یہ بک ہے، یہ راوی ہے اور یہ الفاظ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ ریلیجس یا دینی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس قسم کے مسائل آتے ہیں تو اس میں ریفرنس اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔